ہر فرقے کی ایک نان اسٹیٹ ایکٹر جماعت ہے اور ایک پولیٹیکل جماعت بھی ہے. بریلویوں کی بھی ہیں, دیوبندیوں کی بھی ہیں, اہل حدیث کی بھی ہیں, شیعہ کی بھی ہیں. نام میں آنر نہیں لیتا, آپ سب کو پتا ہے. وہ جب اس طرح کا بندہ ہوتا ہے نا کوئی جس کو وہ اپنی میٹھی میٹھی باتوں سے نہیں قائل کر سکتے, تو پھر دوسرے کی ڈیوٹی لگاتے ہیں کہ بھائی تہاڈا کیس ہے. اور جب کوئی پولیٹیکل کیس آتا ہے پھر کہتے ہیں سر ہن تہاڈا کیس آ گیا. اندروں ایک نے, اور اس درجے تک ایک ہیں کہ جب کبھی دنیاوی منفعت کی باری آئے ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں بھی یہ پڑھ لیتے ہیں رمضان نشریات میں. پڑھتے ہیں کہ نہیں؟ اور وہ مولوی پڑھ رہے ہیں جن کے پہلے کلپس اپلوڈڈ ہیں کہ ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی, اور خود وہ رمضان نشریات میں. اس کا مطلب ہے مال لگاؤ تو اتحاد بناؤ, اتحاد بین المسلمین کے لیے آپ مال لگائیں تو اتحاد بن جائے گا. کس کس چیز کا رونا روئیں؟ میرا خیال ہے اس کو اسی پہ ختم کرتے ہیں. ٹھیک ہوگا جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل اللہم صلی محمد. علی محمد وعلی آل محمد. علی بھائی, پہلا سوال ہے کہ فرقہ وادیت اور دینی بے راہروی کی وجہ سے امت مسلمہ شدید بدحالی کا شکار ہے, زوال کا شکار ہے. اب اس کی بدحالی کو خوشحالی میں اور زوال کو عروج میں بدلنے کے لیے مختصر الفاظ میں آپ اکابرین کو یا جو امت کی انٹیلیجنسی ہے اس کو کیا مشورہ دیں گے؟ میں تو ایک ہی مشورہ دوں گا جی, مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور. کتابوں کا خدا اور ہے, بابوں کا خدا اور. کتابیں پڑھیں گے تو فرقہ واریت ختم ہوگی. ایک نسخہ اللہ نے قرآن میں دیا ہے, سورہ ال عمران کی آیت نمبر 103 ہے, وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اللہ کی رسی قرآن کو مضبوطی سے پکڑ لو اور فرقوں میں مت بٹو. اچھا یہ کہتے ہیں وہ رسی, وہ کہتے ہیں یہ رسی, آپ کو پتہ ہے رسی میں کئی بل ہوتے ہیں. ایک بزرگوں کی محبت کا بل ہے, ایک فلانے کی محبت کا بل ہے. خدا کے لیے نبی علیہ السلام نے رسی قرآن کو قرار دیا ہے. صحیح مسلم میں اوپر تلے 4 حدیث ہیں غدیر خم کی, اس میں آپ علیہ السلام کے الفاظ ہیں 6225 سے 6228 تک صحیح مسلم میں. اللہ کی کتاب اللہ کی رسی ہے, جو اس کو پکڑے گا وہ ہدایت پہ ہوگا, جو چھوڑ دے گا گمراہ ہو جائے گا. اور دوسری بھاری چیز میرے اہل بیت ہے, اہل بیت کے معاملے میں اللہ کا خوف دلاتا ہوں. قرآن میں ہے کہ قرآن کو یعنی اللہ کی حبل اللہ, اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور فرقوں میں مت بٹو. اس کا کیا مطلب ہے کہ فرقوں میں بٹنے سے بچنے کے لیے کامن بانڈ کیا ہے؟ قرآن. اور اینڈ وائس ورسا بھی ہے کہ جو قرآن کو چھوڑ دے گا وہ فرقوں میں بٹ جائے گا. 2 رزلٹ ہے. فرقوں میں جانے سے بچنا ہے تو قرآن کو پکڑو, اور جو قرآن کو چھوڑ دے گا وہ فرقوں میں بٹ جائے گا, کیونکہ مسلمانوں میں کامن بانڈ کیا ہے؟ ایون سنی شیعہ جو بڑی تفریق ہے اس میں بھی کامن بانڈ قرآن ہے. اور آپ کو حیران کن بات بتاؤں, یہ سورہ ال عمران کی آیت نمبر 103 جو ہے نا, قرآن کو پکڑنے کے حوالے سے اس سے زیادہ سخت آیت اس سے 2 آیات آگے جا کے 105 ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ. دیکھنا ہے مسلمانوں ان لوگوں کے مانند مت ہونا جنہوں نے دین میں فرقے بنائے, تفرقہ بازی کی اور اختلاف کیا بینات کے بعد, علم آ جانے کے بعد. یعنی انبیاء اور ان پہ کتابیں نازل ہونے کے بعد تو اختلاف کی کوئی گنجائش نہیں رہتی نا, سیدھا سیدھا مان لو. وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. ایسے لوگوں کے لیے بہت بڑا عذاب ہے جو بینات کے آ جانے کے بعد اختلاف کریں. علماء یہود نے کیا کیا تھا؟ ان الدین عند اللہ الاسلام وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ. اللہ کے حضور ایکسیپٹیبل ریلیجن صرف اسلام ہے, اور اہل کتاب کے علماء نے جو اختلاف کیا ہے اس قرآن کے ماننے کے بارے میں علم کے آ جانے کے بعد, سوائے اس کے کوئی ریزن نہیں ہے. بغیم بینہم, زدم زدہ, آپس کی ٹسل. ایڈلر کی سائیکالوجی میں ارج ٹو ڈومینیٹ, ہر بندے کی خواہش ہے کہ لوگ میرے پیچھے چلیں, میں کسی کے پیچھے کیوں چلوں. یہی خواہش علماء یہود کی بھی تھی کہ ہم کیوں پیچھے لگیں, یہ ہمارے پیچھے کیوں نہیں چلتے. تو ایک ہی چیز ہے, لوگوں کو قرآن کے ساتھ جوڑیں. میں بار بار کہتا ہوں کہ پاکستان کے آئین میں یہ شک داخل کرنی چاہیے کہ پاکستان میں بغیر اردو ترجمے کے قرآن چھاپنا قانوناً جرم ہو. کیوں لوگوں کو طوطے بنا رہے ہیں؟ اور یہ سب کچھ باقی ملکوں میں بھی OIC یعنی OIC جو ہے آرگنائزیشن آف اسلامک کنٹریز, یہ OIC کی بجائے OIC بنے اور یہ پاس کرے کہ عرب ملکوں کے سوا
جتنے ملکوں میں قرآن چھپ رہے ہیں بغیر ترجمے کے نہ چھپیں، اور ایسے علماء پہ جرمانہ کیا جائے جن کی مسجدوں میں صرف عربی قرآن نکلے، اور صرف ترجمہ بھی چھاپنا میں حرام سمجھتا ہوں، کیونکہ ٹیکسٹ کی غلطی پھر قرآن کے کھاتے میں پڑ جاتی ہے۔ خالی اردو ترجمہ نہیں چھپنا چاہیے، عربی لکھی ہو، اور آج کل ایک بڑے پیاری پرنٹنگ کی ہے ترجمان القرآن والوں نے، مولانا مودودی کا ترجمہ انہوں نے چھاپا ہے اور بڑا زبردست کیا ہے، ایک پورے صفحے پہ عربی ہے اور پورے دوسرے صفحے کے اوپر اردو ہے، تاکہ آپ اس کو اگر صرف اردو پڑھنا چاہیں تو پڑھ لیں، اور کاؤنٹر ویریفائی کرنا چاہیں عربی ٹیکسٹ کے ساتھ تو آپ کر لیں۔ کچھ لوگوں نے صرف اردو بھی چھاپی ہے، وحید الدین خان صاحب کا ترجمہ، وہ غلط ہے۔ وجہ ہے کہ جب کنفلکٹ آئے گا تو پھر کیا کریں گے آپ؟ تو چونکہ ہمیں تو فخر ہے کہ ہمارے پاس اوریجنل ٹیکسٹ میں قرآن موجود ہے، یہ تو مصیبت بائبل کی تھی کہ جن کے پاس ہبرو لینگویج کی بائبل ہی کوئی نہیں ہے۔ سب سے اولڈر بائبل ان کے پاس گریک ہے، اس کا ہبرو میں ٹرانسلیشن ہوا ہے، قرآن کا عربی میں ٹرانسلیشن نہیں ہوا، قرآن خود عربی میں نازل ہوئی ہوئی ہے، انگلش میں ترجمہ کریں، چائنیز میں کریں، اور اللہ کا شکر ہے سعودی حکومت سے لاکھ اختلاف، لیکن یہ اتنی بڑی نعمت ہے امت کے لیے کہ جتنے لوگ حج پہ جاتے ہیں ان لوگوں کو ان کی زبان میں ترجمے وہ فری بانٹتے ہیں، ہر حاجی کو، عمرے والے کو تو نہیں دے سکتے، بہت زیادہ خرچہ ہے، حاجی کو وہ دیتے ہیں۔ یعنی میں اور میری وائف 2007 میں حج پہ گئے تھے، ہم دونوں کو الگ الگ انہوں نے قرآن دیا تھا فری، وہ یعنی قرآن پاک کی، یعنی اگر آپ دنیاوی اعتبار سے دیکھیں تو 1200-1300 روپے اس کی مالیت بنتی ہے کم از کم، آرٹ پیپر کے اوپر وہ چھپا ہوا ہوتا ہے اور اچھی کوالٹی کا پیپر ہوتا ہے، فری وہ بانٹ رہے ہوتے ہیں۔ تو قرآن پاک ترجمہ کے ساتھ ہوں، اور جس طرح ابھی ہمارے پاس کورس بھی آیا ہوا تھا ریویو کے لیے، عمر بھائی آپ نے بھی وہ ریویو کیا ہے وہ کورس، جو 5ویں تک کا اسلامیات کا کورس، ابھی جو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے اس کو ریوائز کرنے جا رہے ہیں، اور اس میں کئی لوگ ہیں جو یعنی اسٹوڈنٹس ہیں ہمارے ویڈیوز کے اعتبار سے جو اس میں شامل ہیں، ان تک یہ بات پہنچائی ہے کہ بھی یہ 6 کلمے جو ہیں اس میں 4 کلمے ثابت ہیں، اگلے 2 کلمے جو ہیں یہ لوگوں نے بنائے ہیں، یہ کورس میں سے نکالیں، دعائے قنوت وہ والی سکھائیں جو قنوت نازلہ والی نہ سکھائیں جو آپ پڑھتے ہیں، قنوت وطر والی بھی سکھائیں جو اصل دعا ہے، اللہم اہدنی فیمن ہدیت، صبح شام کے اذکار بتائیں، اور اسی طریقے سے اس میں قرآن ترجمے کے ساتھ بھی انہوں نے شامل کیا ہوا ہے۔ میٹرک تک گامدی صاحب نے بھی جو وہ کورس ریوائز کیا ہے نا براڈ بیس ایجوکیشن والا، اس میں یہ کہ میٹرک تک پورا قرآن ترجمے سے کور ہو جانا چاہیے، تفسیر کو نکال دیں، وہ ہر بندہ اپنا اپنا جو کرنا ہے کرے، ترجمہ ایک دفعہ ایمانداری سے پڑھا دیں تاکہ مولوی جو تفسیر میں گھسا نا اس کے شر سے بچائیں۔ اور سر مولوی ترجمے میں نہیں گھس سکتا، اعلیٰ حضرت میں نے بھی ترجمہ کیا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین کا، اے اللہ تیری ہی عبادت کریں اور تجھی سے مدد چاہیں۔ بعد میں ویسے شیخ عبد القادر جیلانی کو پکارتے رہے ہیں، قرآن میں نہیں ڈنڈی مار سکے۔ شیعہ کا ترجمہ اٹھا لیں یہی لکھا ہوا ہے، بریلویوں کا اٹھا لیں یہی لکھا ہے، دیوبندیوں کا، اہل حدیث کا ترجمہ سب نے صحیح کیا ہے۔ مولوی گھستا ہے نا تو وہ حاشیے میں گھستا ہے، قرآن کی تو اللہ نے حفاظت کی ذمہ داری، کئی ترجمے میں بھی 19-20 کی ڈنڈی ہے نا تو وہ خود پکڑی جاتی ہے۔ اعلیٰ حضرت نے وہ انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا کا ترجمہ کیا، حاضر و ناظر شاہد کا ترجمہ، لیکن سورہ بقرہ میں جب یہ آیات آئیں اور سورہ حج میں کہ اے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس نبی کو ہم نے تم پر شاہد بنایا ہے اور تمہیں اگلی امتوں پر شاہد بنایا ہے، تو وہاں شاہد کا ترجمہ ان کو یہ کرنا پڑنا تھا کہ نبی علیہ السلام تو صرف اس امت پہ حاضر و ناظر ہے اور یہ امت جو ہے ساری امتوں پہ حاضر و ناظر ہے۔ وہاں انہوں نے گواہ ترجمہ کر دیا، اور گواہ اللہ کا گواہ جو اللہ کی گواہی لے کے شہادت علی الناس، یعنی اللہ کی دعوت پہنچانے والا، پریکٹیکلی اللہ کے حق کو، توحید کی بات کو امت تک پہنچانے والا، یہ حق پہنچانے والا، اللہ کی توحید کا دائی، یہ شہادت علی الناس کرنے والا ہر مسلمان کو ہونا چاہیے۔ وہاں ترجمہ انہوں نے صحیح کر دیا۔ تو کہیں اگر کسی سے ڈنڈی ماری بھی گئی ہے نا، الٹیمیٹلی وہ دوسری جگہ ترجمے میں پکڑی جاتی ہے، اور میں کئی لوگوں کو جانتا ہوں جنہوں نے اپنے فرقے کا ترجمہ پڑھا ہے اور اللہ تعالیٰ نے انہیں ہدایت تک پہنچا دی ہے۔ کتنے لوگ ہیں، میں یعنی کتنے لوگوں کو پرسنلی جانتا ہوں۔ ہمارے ایک دوست آفس کے کولیگ کٹر بریلوی تھے، شرک میں ڈوبے ہوئے ڈاکٹر تھے، پڑھے لکھے ڈاکٹر، دنیاوی تعلیم دیکھ لیں، دینی تعلیم کیا۔ ان کو 2-3 دفعہ ہارٹ اٹیک ہوا، آخری دفعہ جب ہوا نا تو ڈاکٹر نے کہا کہ یہ آپ ایکسپائر ہوتے ہوتے بچیں، اب اگر اٹیک ہوا تو آپ بچیں گے نہیں۔ دنیاوی زندگی گزار رہے تھے، اللہ کی طرف آئے، داڑھی رکھ لی، اور بڑی ایمانداری سے ایک پریکٹسنگ بریلوی بننے کی انہوں نے کوشش کی کہ میں تو چونکہ بریلوی ہوں تو مجھے ایک اچھا بریلوی بننا چاہیے، اچھا مسلمان بننے والا تو چکر نہیں ہو، پی کے والا میرے کلپ آپ دیکھ لیں،
شیعہ ہوتے تو اچھے شیعہ بن جاتے. انہوں نے ایمانداری سے کنز الایمان احمد صاحب بریلوی صاحب کا ترجمہ خریدا مارکیٹ سے, قرآن کا ترجمہ اعلیٰ حضرت کا پڑھنا شروع کیا. قرآن کا ترجمہ مکمل نہیں ہوا, اللہ نے ان کو ہدایت دے دی. حالانکہ ترجمہ وہ پڑھ رہے تھے اعلیٰ حضرت کا, اور ترجمہ پڑھنے کے بعد ان کو سب سے زیادہ اختلاف اعلیٰ حضرت کے عقیدوں سے ہو گیا. یہ لوگ میرے پہ بھی پراپوگنڈا کرتے ہیں نا, یہ لوگوں کو کہتا ہے جی علماء کو چھوڑ دو. سر میں کبھی نہیں کہتا ہوں, میں نے آج تک اپنا ترجمہ لکھ کے کسی کے حوالے نہیں کیا. میں تو یہی کہتا ہوں کہ اپنے علماء کا ہی ترجمہ پڑھیں, لیکن یہ لوکل علماء کا نہیں, بزرگوں کا. جو لوکل تو ان کے بچوں کے بچے ہیں. اگر ایک دیوبندیوں کو میں کہتا ہوں اشرف علی تھانوی سے قرآن پڑھو, اس کا ترجمہ پڑھو, تو اسے عام دیوبندی مفتی سے قرآن کا ترجمہ پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ کوئی کہہ سکتا ہے میں اعلیٰ حضرت سے بہتر ترجمہ پڑھا سکتا ہوں بریلوی عالم, تو سر آپ کنز الایمان ڈائریکٹ پڑھیں. کوئی کہہ سکتا ہے میں فرمان علی شاہ سے بہتر شیعہ کا ترجمہ لکھ سکتا ہوں, تو آپ فرمان علی شاہ کا پڑھیں. جونا گھڑی صاحب کا پڑھ لیں اہل حدیث, اور سادہ لوگ جو ہیں وہ فتح محمد جلندری اور مولانا مودودی کا ترجمہ پڑھ لیں. آپ اپنے فرقے کا ترجمہ پڑھیں, لیکن ترجمے میں جب کوئی گھسنے لگے گا نا, قرآن سورہ حامیم میں سجدہ میں ہے کہ باطل نہ آگے سے داخل ہو سکتا ہے, نہ پیچھے سے, نہ دائیں سے, نہ بائیں سے. اس کتاب کی اللہ نے حفاظت کی ذمہ داری لی ہے. ٹیکسٹ کی تفسیر میں ڈنڈی ماری ہے نا, وہ علیحدہ بات ہے, ترجمے میں کسی نے نہیں مانی. تو قرآن ہی ایک کامن بانڈ ہے. کامن بانڈ کے بغیر آپ کبھی بھی امت کو جوڑ نہیں سکتے, فرقہ واریت ختم نہیں کر سکتے. گھنٹوں میں بول سکتا ہوں. اگلا سوال کریں. جزاک اللہ, ماشاء اللہ. علی بھائی دوسرا سوال یہ ہے کہ چھوٹے بچے جن کی عمر 8-10 سال ہے یا اس سے کم ہے, ان کے اندر عقیدہ توحید ان کو کیسے راسخ کرایا جائے, اس کے بارے میں آپ والدین کو یا ان کے بڑے بہن بھائیوں کو کیا مشورہ دیں گے؟ ان کو میں ایک مشورہ دوں گا, لیکن بڑا مشکل مشورہ ہے, کہ بچے بندروں کی مانند ہوتے ہیں. بچوں کو آپ پڑھا نہیں سکتے, بچوں کے سامنے جو کرتے ہیں نا وہ کرتے ہیں. تو بندے دے پتر بن جاؤ تسی خود. یعنی جو چاہتا ہے کہ اس کا بچہ موحد ہو, وہ اس کی لائف گاڈ اورینٹڈ ہونی چاہیے. ہر جگہ گاڈ کا کنسپٹ اس کی زبان میں, قول اور فعل میں نظر آنا چاہیے. یار میں اگلے دن حیران ہو گیا, میرا بچہ ماشاءاللہ 10 سال کا ہے, میں نے اسے کوئی قرآن ترجمے سے نہیں پڑھایا ہوا. ظاہر ہے اس کی بھی اس طرح کی ایج نہیں, چند ایک چیزیں اس کو چلے پتہ ہوگی اپنے طور پہ,